بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں لا الہ الا اللہ کی شرطوں سے متعلق میں نے آپ کے سامنے 4 شرطوں کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس مختصر درس میں لا الہ الا اللہ کی باقی شرطوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو زبان، دل اور اعضائے جسم کے ذریعے قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کی نجات اور انکار کرنے والوں کے عذاب کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ سورہ روم کی 47 نمبر آیت۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے تکبر کیا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون الی قولہ تعالی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یعنی ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے دوزخ تک پہنچا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ اس سورہ صافات کی 35 اور 36 نمبر آیتیں ہیں۔ میرے دوستو، سورہ صافات کی 22 نمبر سے لے کر اور 36 تک مطالعہ کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجرموں کے حال کو بیان کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الى آخر الحدیث. یعنی اللہ تعالی نے جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے، پھر صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے. بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالی نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے فائدہ اٹھایا. یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نمبر 6، ایسی اطاعت جو انکار اور ترک کے منافی ہو. اللہ تعالی کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ. سورہ زمر آیت نمبر 54. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. یہ سورہ لقمان کی 22 نمبر آیت ہے. تو میرے دوستو، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہ کرے تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑا نہیں تھاما. جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ. یہ سورہ لقمان کی 23 اور 24 نمبر کی آیتیں. یعنی اور کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں. آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے. بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکا لے جائیں گے. میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. یعنی تم میں سے کوئی
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ اس حدیث کو امام نووی نے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نمبر 7، ایسی محبت جو بغض کے منافی ہو، یعنی اس کلمہ کے مدلولات اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں سے محبت کرنا اور اس کے مخالفین سے نفرت کا مظاہرہ کرنا ایک کلمہ گو کے لیے ضروری، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ سورہ توبہ کی 23 نمبر آیت ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرط قرار دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32۔ یعنی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور حقیقت میں مسلمان بنیں۔ کچھ لوگ
اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ دن میں کئی بار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس سے وہ ناواقف ہیں، انہیں معلومات نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور علم کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔